السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگی مجرم ابو رافع یہودی کا عجیب و غریب طریقے سے قتل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے جب فارغ ہوئے تو اس جنگ کے دوران میں جن لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا امن کے معاہدے کے بعد، جیسے یہودیوں کا ایک مشہور قبیلہ بنو قریظہ، اسی طرح سے خیبر کے بعض سردار جنہوں نے جنگ خندق کے دوران میں کفار مکہ اور دیگر قبائل کے جو افراد آئے ہوئے تھے ان لوگوں کو مالی اور ہتھیار کے اعتبار سے مدد کیا تھا۔ خفیہ طریقے سے وہ لوگ ان کے معاون بنے تاکہ کفار مکہ کسی بھی طرح سے جنگ میں کامیاب ہو سکیں۔ جیسے بنو قریظہ نے ہتھیار فراہم کیے تھے، پیسہ بھی دیا تھا، ایسے ہی خیبر کا ایک یہودی سردار تھا ابو رافع، اس نے بھی خیبر میں رہتے ہوئے وہاں سے جنگ خندق میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جو فوج آئی تھی مکہ سے ان لوگوں کی مدد کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بعد ایسے غدار، ایسے دھوکے باز لوگوں کا حساب لینا شروع کیا۔ سب سے پہلے بنو قریظہ، ان کا حساب لیا۔ جب یہ بنو قریظہ کی جنگ ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزرج کے کچھ ساتھی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع خیبر میں جس کا نام سلام بن ابی الحقیق ہے، اس نے خندق میں کافروں کا ساتھ دیا تھا، لہذا اس دھوکے باز اور اس غدار کے ساتھ برا حشر ہونا چاہیے، اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، لہذا آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس آدمی کا کام تمام کر کے آتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک یہودی سردار کعب بن اشرف کا قتل ہوا تھا، اور وہ کعب بن اشرف کا قتل قبیل اوس کے لوگوں نے کیا تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے قبیل اوس کے لوگوں نے۔ اب یہ قبیل خزرج کے جو صحابہ تھے انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے وہ کام کیا تھا، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم مسلمانوں کے اس غدار اور دھوکے باز کا کام تمام کر کے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، اور قبیل خزرج کے 5 لوگ تیار ہوئے۔ ان 5 میں ذمہ دار بنے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مدینہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ تقریباً مدینہ سے خیبر 150 یا 53 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ سے شمال کی طرف، نارتھ کی طرف 150 کلومیٹر کے قریب مقام خیبر ہے۔ مقام خیبر یہاں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اس سے پہلے بنو قریظہ کے ساتھ جو حشر ہوا، بنو قینقاع کے ساتھ جو حشر ہوا، یہ سب کے سب لوگ خیبر گئے،
اور پہلے سے خیبر میں یہودی آباد تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے یہودی یہاں رہا کرتے تھے، لیکن وہ یہاں کے باشندے نہیں تھے، وہ ملک شام کے تھے۔ ملک شام سے یہاں آئے تھے۔ بخت نصر جو عیسائی بادشاہ تھا، اس نے جب ملک شام پر حملہ کیا، بیت المقدس پر حملہ کیا اور وہاں یہودیوں کا قتل عام کرنا شروع کیا، تو یہ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگتے ہوئے یہ مدینہ اور خیبر وغیرہ کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں آئے تھے۔ مکہ میں کبھی یہودی کوئی نہیں آیا، مکہ یہودیوں سے ہمیشہ پاک رہا۔ البتہ مدینے کے اندر آئے۔ مدینے میں 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، اسی طرح سے خیبر کا جو علاقہ تھا وہاں پر بھی یہ لوگ آباد ہو گئے تھے۔ تو ایک زمانے سے یہ لوگ آباد تھے اور وہاں پر کاشتکاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کھجوروں کے باغات اور ہرا بھرا علاقہ تھا خیبر، آج بھی اسی طرح سے ہے۔ اور انہوں نے وہاں پر رہنے کے لیے قلعے تک بنا لیے تھے، وہاں کے سرداروں کے قلعے تعمیر کیے گئے۔ یہ 5 لوگوں کا جو مجمع تھا، 5 لوگوں کی جو جماعت تھی، یہ خیبر کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ جب پہنچتے ہیں تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے سردار تھے 5 میں، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ لوگ یہیں بیٹھے رہیں، سامنے قلعہ ہے، قلعے کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، اور چونکہ شام کا وقت ہو چکا ہے تو تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے قلعے میں داخل ہو رہے ہیں، تو میں ایسا کوئی راستہ تلاش کرتا ہوں کہ جس سے میں قلعے کے اندر داخل ہو سکوں۔ تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اپنے کام کاج مکمل کر کے قلعے میں داخل ہو رہے ہیں، تو قلعے کے دروازے کے تھوڑا قریب میں جا کر اپنے سر پر ایک کپڑا ڈال کر ایسے وہ بیٹھ گئے جیسا کوئی انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ لوگ اندر جانے لگے، اب باہر کوئی بھی نہیں رہا، تو قلعے کا جو بواب تھا، جو واچمین ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے زور سے آواز لگائی، یا عبداللہ ان کنت ترید ان تدخل فادخل فانی ارید ان اغلق الباب۔ اے اللہ کے بندے، آپ کو اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ جلدی سے، اس لیے کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سر چھپا کر اندر داخل ہو گئے۔ تو اس حارس کو، اس نگران کو اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کون ہے، انہیں لگا کہ یہ ان کا اپنا آدمی ہے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہونے میں کامیاب تو ہو گئے۔ اندر ابھی تھوڑا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اور پھر انہوں نے اندر داخل ہونے کے بعد ایک کنارے میں رہ کر انتظار کیا، اور اس دروازے کے نگران پر نظر رکھا کہ آخر یہ نگران دروازہ بند کرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اور اس کی چابی کہاں رکھتا ہے۔ تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا قلعے کا، اور وہیں کنارے میں کھونٹی پر تالے کی جو چابیاں تھیں وہ لٹکا دی، اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چابی کے پاس جاتے ہیں، نکالتے ہیں اور تالا کھول دیتے ہیں۔ تالا کھول کے چابی اسی جگہ رکھ دیتے ہیں تاکہ اب واپس نکلنے میں انہیں آسانی ہو، اور معلوم کرتے ہیں کہ ابو رافع یہودی جو سردار ہے وہاں کا، اس کا کمرہ کہاں ہے، وہ کہاں رہتا ہے، قلعے کے اندر اس کی جگہ کون سی ہے۔ اس کی جگہ کا انہیں علم ہوا، اور پھر آہستہ سے چپکے چپکے وہ اس کے گھر کی طرف، اس کے کمرے کی طرف جانے لگے۔ اس کے کمرے تک پہنچنے کے لیے کئی دروازوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھولتے، اندر جاتے، اندر جا کے دروازے کو اندر سے بند کر لیتے،
پھر اندر کا دروازہ کھولتے، اس میں داخل ہوتے، اسے بھی اندر سے بند کر لیتے. اس طرح جتنے دروازے وہ کھولتے چلے گئے، اندر سے بند کرتے چلے گئے، تاکہ پیچھے سے اگر کسی کو علم ہو جائے تو کوئی اندر نہ آ سکے، کوئی ان کا پیچھا نہ کر سکے. اور اگر اندر پھنس گئے تو وہ سردار رہے گا، ہم رہیں گے، جو چاہیں وہ ہمیں قتل کرے یا ہم ان کو قتل کریں، ہم جس مقصد کے لیے آئے وہ کام ہم کر کے جائیں گے. ہمیں بعد میں قتل بھی کر دیا جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں وہ کام مکمل کرنا ہے. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہونے کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابو رافع ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے وغیرہ موجود ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن اندھیرے سے معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ آدمی کہاں ہے. اس نے آہستہ سے آواز دی، ابو رافع. تو اس نے جواب دیا، من آدھا، کون ہے؟ ابو رافع. تو کہتا ہے من آدھا، کون ہے، کون آواز دے رہا ہے مجھے؟ تو جیسے یہ آواز آئی ابو رافع کی طرف سے، من آدھا، تو جدھر سے آواز آئی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے میں اس آواز کی طرف بڑھے اور وہاں جا کر زور سے انہوں نے اپنی تلوار سے حملہ کر دیا. اس زخم سے ابو رافع کا کچھ بھی نہیں ہوا، ہلکا سا زخمی ہوا، اور پھر اب آگے اسے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لہذا جیسے یعنی وار مکمل نہیں کر سکے یہ، اور اس نے زور سے آواز لگائی تو یہ وہاں سے پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹ کے دوسرے کمرے میں گئے اور پھر تھوڑا سا انتظار کر کے آہستہ سے پھر اندر کمرے میں آئے اور کہنے لگے، ما ھذا الصوت یا ابا رافع. انہوں نے پہلے سے کچھ آواز بدلی اور آواز بدل کر ابو رافع سے پوچھا، ما ھذا الصوت یا ابا رافع. ابو رافع یہ آواز کون سی ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ تو ابو رافع نے سمجھا کہ میں نے جو آواز لگائی ہے، میرے جو نگران ہیں ان میں سے کوئی میری مدد کے لیے آیا ہوا ہے. تو ابو رافع نے کہا، لأمک الویل ان رجلا فی البیت ضربنی قبل بالسیف. تیری ماں کا برا ہو، ابھی مجھے کسی نے مجھ پر تلوار سے حملہ کیا. یعنی آپ کیسے نگران ہو؟ لأمک الویل. اس طرح سے اس نے اس کو برا کہہ کر اس کی ماں کا ذکر کر کے کہا کہ ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا، تم لوگ کہاں ہو؟ تو جیسے ہی ابو رافع نے یہ کہا کہ مجھ پر ابھی کسی نے حملہ کیا ہے، تو پھر سے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آواز کے حساب سے نشانہ لگایا اور سیدھے وہاں دوبارہ پہنچے اور پہنچ کر ابو رافع پر حملہ کرنا شروع کر دیا. جب دیکھا کہ ابو رافع کا اس سے زیادہ نقصان نہیں ہو پا رہا ہے اور اس کی جان نہیں جا رہی ہے، اس کو زمین پر گرایا اور پیٹ پر اوپر سے تلوار کو یا نیزے کو ایسے زور سے دبایا کہ وہ آر پار ہو گئی. جب انہیں اندازہ ہوا کہ اس کی آواز بند ہو گئی ہے، اب یہ خاموش ہو گیا ہے، تو وہاں سے ایک ایک دروازہ کھولتے ہوئے واپس باہر کی طرف نکلے. ابھی زمین پر پہنچنا تھا، جہاں دروازہ ہے وہاں پہنچنا تھا، باہر کی طرف، بڑے گیٹ کی طرف. تو اندھیرے میں ان کو سیڑھیاں نظر نہیں آئی اور جاتے ہی ان کو لگا کہ شاید اب ہم بالکل زمین پر آ گئے ہیں. کچھ ایسے قدم بڑھاتے ہیں تو گر جاتے ہیں، گرنے کی وجہ سے ان کے پیروں کی پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے. اب یہاں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اپنے پنڈلی پر زور ڈال کر جیسے مناسب رہا وہاں سے لنگڑتے لنگڑتے گیٹ کی طرف آتے ہیں، اپنی پنڈلی پر اپنا کپڑا باندھتے ہیں اور پھر دروازہ تو کھلا ہوا تھا، آہستہ سے گیٹ سے باہر نکل گئے. بلکہ گیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے وہاں انتظار کرنے لگے. گیٹ کے پاس انہوں نے انتظار کیا پوری رات.
جب تک کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ اس آدمی کا قتل ہوا ہے تب تک کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ کام ہم کو کرنا ہے، ہم نے نبی سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا اخرج اللیلۃ حتی اعلم اقتلتہ، میں رات میں اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میں اسے قتل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ صبح کا وقت ہو رہا تھا، اب مرغے بانگ دے رہے تھے، تو اس درمیان میں چونکہ لوگ اس وقت اٹھا کرتے تھے تو کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی اور اس نے کہا انعا ابا رافع تاجر اہل الحجاز، ابو رافع حجاز کا تاجر، میں ان کی وفات کی خبر سنا رہا ہوں۔ کسی نے ان کی وفات کی خبر سنائی۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ وفات کی خبر سنی، انہیں یقین ہو گیا کہ قتل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ دروازہ کھولتے ہیں اور لنگڑتے لنگڑتے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچتے ہیں جو رات سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اب وہاں جا کر بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ان کو اٹھایا کندھے پر اور وہاں سے کسی طرح سے مدینہ کی طرف پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک لمبی مسافت انہوں نے طے کی تھی۔ اب یہاں سے یہ کام مکمل کر کے واپس جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچ کر خبر دی کہ ہم اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس درمیان میں ہماری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا ابسط رجلک، اپنا پیر میری طرف بڑھاؤ۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیر نبی کی طرف لمبا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر پر ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے ان کا پیر پہلے کی طرح ہو گیا۔ پیر کی جو بیماری تھی، جو تکلیف تھی، وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ شخصی طور پر جن لوگوں کو قتل کیا گیا تھا فردن ان میں سے ایک انسان تھا ابو رافع۔ ایک کعب بن اشرف تھا اور یہ ابو رافع۔ کعب بن اشرف مدینہ میں تھا، اس کو قباء کے علاقے میں اس کو وہیں پر قتل کیا گیا تھا، اور یہ ابو رافع خیبر میں تھا، اسے یہاں قتل کیا گیا تھا۔ یہ بڑے سردار ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کا مالی اور ہتھیار کے اعتبار سے مدد کیا کرتے تھے، جبکہ ان لوگوں کے ساتھ نبی کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ آپ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، ہم آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس یہودی کا خاتمہ ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہاں پر وہ افراد، خیبر میں وہ افراد جو ابھی تک کے جن کے پاس ایک ہمت تھی، تھوڑی سی جرأت دکھایا کرتے تھے مدینے والوں کے خلاف حملہ کرنے کی یا ان کے دشمنوں کا ساتھ دینے کی، ابو رافع کے قتل کے بعد اب یہودیوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ اگر ہم میں سے کوئی دوبارہ غداری کرے گا تو غداری کرنے والے کا نتیجہ پھر قتل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 5 لوگوں کو بھیجا تھا، بعض لوگ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ 5 لوگوں کا دستہ گیا اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے، یہ خودکش دستہ تھا۔ یہ کوئی خودکش دستہ نہیں تھا کہ جائیں خود کو ماریں دوسروں کو مر دیں۔ بعض لوگ کبھی کبھار ایسے واقعات کا استعمال کر کے اپنی قوم کو غلط راہ دکھاتے ہیں۔ نہ یہ وہ افراد تھے جو خود گئے، نہ ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے زیادہ کام خود کو مارنے کا اور تھوڑا کام دوسروں کو مارنے کا کیا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ بہت سے مسلمانوں نے ایسی حرکتیں کی، خود تو مر گئے لیکن ان کی وجہ سے کوئی مرا نہیں۔ خودکش بمبار اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے سے ایسے شرپسندوں سے مسلمانوں کو محفوظ کر لیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے واقعات کا استعمال کر کے بعض لوگوں نے مسلمانوں کو بہت گمراہ کیا ہوا ہے۔ ابو رافع کا قتل
یہ نبی کے حکم سے ہوا تھا، یہ خودکش بمباروں کی طرف سے نہیں ہوا تھا کہ کوئی بھی پبلک میں سے چلا جائے اور کسی کو قتل کر دے، نہیں، پبلک میں سے، عوام میں سے کسی کو جا کر کسی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار حاکم کے پاس ہے۔ کسی کو قتل کرنا ہے تو وہ اختیار حاکم کے پاس ہے۔ لہذا خزرج کے وہ لوگ جو ابو رافع کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ خود سے نہیں چلے گئے، بلکہ وہ آ کر نبی سے اجازت مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دیتے ہیں، ان کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے اور پھر بھیجا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس بھی دنیا کے اندر کسی بھی جگہ کوئی اگر مجرم ہے، ملک کا باغی ہے، ملک کا غدار ہے، یا جس سے ملک کو نقصان ہے، ایسے لوگوں کا خاتمہ کرنے، انہیں پکڑنے یا انہیں قتل کرنے کے لیے باقاعدہ حکومت پولیس کو بھیجتی ہے یا فوج کو بھیجتی ہے، وہ جاتے ہیں، ان کا خاتمہ انکاؤنٹر کر کے آ جاتے ہیں، ان کو مار کے آ جاتے ہیں۔ یہ مارنے والے مجرم نہیں ہوتے، یہ مارنے والے خودکش بمبار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ مارنے والے سرکاری افراد ہوتے ہیں، اور یہ سرکار کی طرف سے یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کام پر باقاعدہ انہیں انعامات دیے جاتے ہیں، ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی کام ان کے کرنے سے پہلے عوام میں سے کوئی دوسرا اس آدمی کو مار دے، وہی کام کر دے، تو ان کی تعریف نہیں کی جائے گی، وہ سمجھا جائے گا کہ وہ آدمی نے جرم کیا ہے، وہ مجرم تھا اور پھر اس نے بھی ایک دوسرا جرم کیا، گویا یہاں پر دو مجرم ہو گئے۔ اب لہذا مجرمین کو سزا دینا یہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو مسلمان ایسے واقعات سے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ چلو صحابہ نے فلاں جگہ خود قتل کر دیا تھا، ایسے ہی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات کو غلط طریقے سے سمجھ کر مسلمانوں کو بدنام کرنے اور برباد کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمان دنیا کے اندر بدنام بھی ہوئے، کئی جگہ برباد بھی ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، آپ نے اپنی طرف سے اس مجرم کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا تھا جو غدار تھا، جو دھوکے باز تھا، اور مدینہ کے لیے جس نے تباہی کا پلان بنایا ہوا تھا۔ احزاب میں جو خندق میں جو فوج آئی ہوئی تھی 10,000 کی، باقاعدہ ان لوگوں کا مالی اور ہتھیار کے ذریعے ان کا تعاون کر رہا تھا تاکہ مدینہ تباہ ہو جائے۔ اتنے لوگوں کو تباہ کرنے کی پلاننگ کرنے والا کیا وہ قتل کا حقدار نہیں ہے؟ بالکل ایسے آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ حکومت کو اختیار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قسم کی کاروائیاں فرمائی۔ پہلے یہ کاروائیاں نہیں ہوتی تھی۔ پہلے جب کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ کرنے آیا کرتے تھے مدینہ پر، تو مسلمان تھوڑا کمزور تھے، مسلمانوں کے پاس وہ طاقت نہیں تھی کہ اپنے پاس سے فوج بھیجیں، لوگوں کو بھیجیں اور جا کر ان کو انہیں سزا دے کر آئیں۔ لیکن جب خندق کا واقعہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد سے باقاعدہ مسلمانوں کے پاس طاقت آ گئی، اور پھر وہ افراد جن افراد نے دھوکہ دیا ہے اور رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کیا، اگر کوئی انسان دھوکہ دے دے، غداری کرے، توبہ کر لے، تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ جو انسان دھوکہ دے کر غداری کر کر سرکشی پر باقی رہے، تو ایسے لوگوں کے خاتمے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد یہ تھا کہ مدینہ محفوظ رہے، اور اسی طرح سے وہ علاقہ جہاں پر یہ شرپسند عناصر ہوتے ہیں وہ علاقہ بھی محفوظ رہے۔ اور ایک چیز غور کریں کہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، یہ پانچوں افراد جب اس خیبر کے قلعے میں جاتے ہیں تو وہاں تو پورے یہودی تھے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو رافع کے علاوہ کسی بھی فرد پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ وہ جو نگران تھا، وہ ابو رافع کے گھر میں اس کی بیوی تھی، وہ اس کے گھر میں اس کے بچے تھے، وہ یا باہر نکلنے کے بعد جو افراد ادھر ادھر کا کام کر رہے تھے جن کو انہوں نے دیکھا تھا، وہ کسی پر بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مجرم ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ جرم ایک آدمی کرے اور اس کے خاندان والوں کو سزا دے، یہ بھی غیر اسلامی عمل ہے۔ ہمارے پاس بعض مرتبہ
قوانین میں ایسے استعمال کیا جاتا ہے. ایک آدمی جرم کرتا ہے، پتہ چلا پولیس اس کے بھائیوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے، اس کے باپ کو اٹھا کے لے جا رہی ہے، اس کے گھر پر حملہ کر دیتی ہے، بلڈوزر چلا دیتی ہے. تو یہ حیوانیت والا طریقہ ہے، یہ انسانی قانون نہیں ہے. اسلامی تو بہت دور کی بات ہے. اسلام نے بھی کبھی ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دی، بلکہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر ایسے قوانین نہیں ہیں کہ جرم ایک کرے اور پولیس ان کے گھر کے دوسرے افراد کو اٹھا کر لے جائے. تو کسی بھی صورت میں ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے. مسلمانوں کو خاص طور پر ایسے معاملات میں جہاں پر مجرم کے علاوہ کسی شخص کو اگر پریشان کیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، انہیں تکلیف دی جاتی ہے، ان کی زندگیاں تباہ کی جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف قانونی طور پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ورنہ کہیں پہ بھی مسلمانوں کو اس طرح سے مارا جائے اور ختم کر دیا جائے، ایک آدمی کی وجہ سے ان کا پورا خاندان اجاڑ دیا جائے، تو اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان میں جو اسلام کو غلط طریقے سے سمجھ کر برائی کے راستے پر جا رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے. اور وہ علماء یا وہ رہنما، وہ لیڈران، وہ رہبر جو مسلم نوجوانوں کا غلط طریقے سے استعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پیسوں سے، علم سے، دماغ سے، مسلم نوجوانوں اور غریبوں کا غلط استعمال کر کے ان کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو، ایسے لیڈران کو، ایسے رہنما کو اللہ صحیح ہدایت دے، انہیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں پر بھی مسلمان کسی جگہ پر غلط طریقے سے پھنس جاتے ہیں بلا کسی جرم کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.